بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت یا آخرت پر ایمان، حصہ سوئم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی پہلی 2 نشستوں میں قیامت یا آخرت پر ایمان کے سلسلے میں قیامت کے آنے، اس کی حکمت اور کب اور کیسے قیامت آئے گی بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ قیامت یا آخرت پر ایمان کے تیسرے حصہ میں قرب قیامت، نشانیاں اور علامات کا مختصر بیان ہوگا۔ قرب قیامت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ ایک عظیم خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ ہاں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ سورۃ النبا آیات نمبر 1 تا 5۔ قرب قیامت سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسانوں کو کس طرح خبردار کرتے ہیں؟ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی نامہ اعمال کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1۔ انسانوں کی قیامت سے متعلق غفلت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2۔ قیامت کے واقع ہونے یا قریب ہونے کی علامات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قریب آن پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے یعنی پھٹ گیا ہے، اور اگر یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ سورۃ القمر آیات نمبر 1 اور 2۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہماری بات کا وقت ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرب قیامت میں یاجوج مجوج کا خروج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم چھوڑ دیں گے یعنی یاجوج ماجوج کو کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 99۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے قیامت کے 3 ادوار سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک دور فتن، دوسرا بڑی جنگوں کا ذکر، تیسرا آخری زمانہ میں دجال کا خروج، امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول۔ فتنوں کا بیان۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلوں کی طرف جھانکا، فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں
تمہارے گھروں میں اس طرح گر رہے ہیں جس طرح بارش گرتی ہے۔ متفق علیہ، مشکوات مترجم، جلد سوئم، کتاب الفتن۔ فتنے اور علامات قیامت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پس قیامت کے متعلق مجھے خبر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پس مجھے اس کی علامات کے متعلق خبر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تو دیکھے ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے، مفلسوں، بکریوں کے چرواہوں کو کہ عمارتوں میں فخر کریں گے۔ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہے، جس وقت تو ننگے پاؤں والوں اور ننگے جسموں والوں، بہروں اور گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے۔ 5 چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت پڑھی، تحقیق اللہ کے نزدیک علم ہے قیامت کا، اور برساتا ہے مینہ، آخر تک۔ متفق علیہ، مشکوات مترجم، جلد اول، کتاب الایمان۔ فتنوں کی وضاحت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں جس طرح بوریا پر ایک ایک تن کا پیش کیا جاتا ہے۔ جس دل میں وہ ملا دیا گیا اس میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو دل اس کا انکار کرے اس کے دل میں ایک سنگ مرمر کی طرح سفید نشان لگا دیا جاتا ہے۔ جب تک آسمان و زمین موجود ہے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دوسرا دل راکھ کی طرح الٹے برتن کی مانند ہے، کسی نیک کام کو وہ پہچانے گا نہیں، اور نہ کسی برے کام کو برا جانے گا، مگر خواہش نفس جو اسے پلا دی گئی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوات مترجم، جلد سوئم، کتاب الفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گونگے، بہرے اور اندھے فتنے ہوں گے، جو ان کی طرف دیکھے گا وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس فتنے میں زبان دراز کرنا تلوار مارنے کی مانند۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ مشکوات مترجم، جلد سوئم، کتاب الفطر۔ قرب قیامت میں لڑائیوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اس کا پہلا حصہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کے 2 گروہ باہم جنگ کریں گے، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی۔ ان کا دعویٰ ایک ہوگا، اور یہاں تک کہ 30 کے قریب دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ زلزلے بہت آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، حرج یعنی قتل بہت ہوگا، تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ مالدار شخص پریشان ہو جائے گا کہ اس کا صدقہ کون لے۔ کسی شخص کو وہ صدقہ دینا چاہے گا، وہ کہے گا
مجھے آج اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ لوگ بلند عمارتوں پر فخر کریں گے، بنانے میں فخر کریں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں دفن ہوتا۔ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، لوگ اس کو دیکھ لیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی جان کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے سکے گا جبکہ پہلے ایمان نہ لائے یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی۔ مشکوٰۃ مترجم جلد سوم باب الملاحم۔ آخری جنگ عظیم کا وقت۔ معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے ویران ہونے کا سبب ہے، اور مدینہ کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب ہے، اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ مشکوٰۃ مترجم جلد سوم باب الملاحم۔ قیامت کی 10 نشانیاں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہ آئے گی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 خسف یعنی زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، سب سے آخر یمن سے ایک ہوا نکلے گی، لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی۔ ایک روایت میں ہے، کار عدن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو محشر کی طرف چلائے گی۔ ایک روایت میں ہے، 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوٰۃ مترجم جلد سوم دجال کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کر لو: دھواں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک خاص اور عام لوگوں کا فتنہ۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوٰۃ مترجم جلد سوم دجال کا بیان۔ امام مہدی کا بیان۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ ترمذی و ابو داؤد۔ مشکوٰۃ مترجم جلد سوم علامات قیامت کا بیان۔ دجال کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر دوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی۔ بے شک وہ کانا ہے، اور بے شک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی مثل ہوگی۔
جس کو وہ جنت کہے گا آگ ہوگی۔ میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ متفق علیہ مشکوات مترجم جلد سوئم دجال کا بیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں نازل ہوں گے اور عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ معاف کریں گے، مال عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر ایمان لے آئے گا۔ متفق علیہ مشکوات مترجم جلد سوئم نزول عیسیٰ کا بیان۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ کی صدا نہ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوات مترجم جلد سوئم قرب قیامت کا بیان۔ قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوات مترجم جلد سوئم قرب قیامت کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ لات و عزا کی پوجا کی جائے گی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تاکہ وہ سب دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک لوگ اس بات کو ناپسند سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا، وہ فوت کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہوگی۔ وہ اپنے باپ داداؤں کی دین پر لوٹ جائیں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مشکوات مترجم جلد سوئم قرب قیامت کا بیان۔ الحمدللہ ہمارا آج کا بیان ختم ہوا۔ انشاءاللہ قیامت یا آخرت پر ایمان کا باقی حصہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین، اور اپنی رحمت سے قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔